ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی دولت، مال، گھر، سب کچھ کس نے قربان کر دیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ رکھی ہوتی ہے اس تلاش میں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے پس منظر کے حوالے سے ابن کثیر کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے، تو اہل مکہ نے ان کو روک لیا۔ تو اس پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری ساری دولت، میرا سارا مال، گھر، سب کچھ لے لو، لیکن مجھے ہجرت سے مت روکو، مجھے شہر نور مدینہ طیبہ میں جانے دو۔ ان لوگوں نے مال، دولت، سب کچھ لے لیا اور صہیب کو جانے دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں پہنچے تو جبرائیل امین رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت لے کے حاضر ہو گئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ رکھی ہوتی ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب نے بہت ہی نفع کا سودا کمایا ہے، یعنی دنیا کا مال و دولت دے کر کے اللہ کی رضا تلاش کر لی۔ اور تبری نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ آیت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی کہ جس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ان کو پکڑ لیا اور آپ ان سے بھاگ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ رکھی ہوتی ہے اس تلاش میں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور ایک تیسری روایت جس کو ابن عباس، انس ابن مالک، ابو سعید خدری، امام زین العابدین اور خدیجۃ الکبریٰ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی روایات کے مطابق یہ آیہ کریمہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہجرت کی شب جب مکہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے تھے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ میرے بستر پر تم آرام کرو اور اہل مکہ کی امانتوں کو واپس لوٹا کر کے پھر مدینہ چلے آنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حکم کی تعمیل میں شب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری اور امانتوں کی ادائیگی صبح کی اور پھر ہجرت کی۔ اس پر آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ اسی آیت کے ضمن میں مختلف مفسرین نے
ان احادیث کا حوالہ بھی دیا، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے انس، تم سے جہاں تک ہو سکے باوضو رہا کرو، اس لیے کہ ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے، اگر وہ شخص جس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ وضو سے ہو تو اللہ رب العالمین اسے شہیدوں میں شمار فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں وضو سے ہر قسم کی نجاست کو اپنے سے دور رکھنا، غیر اللہ سے خود کو منقطع کر کے متوجہ اللہ ہونا مراد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وضو جس وقت انسان کرتا ہے اور باوضو رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو پر مداومت اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر وضو کرنے سے مادی رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے روحانی فیوزات بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।